السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ایک اور انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پیار کا موسم مکمل ناول۔ سردیوں کی ٹھٹھرا دینے والی صبح میں وہ اپنے شانوں پر شال لپیٹتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ حویلی کی راہداریوں میں سرسراتی ہوائیں اس کے جسم کو جما رہی تھیں، مگر وہ بے نیازی برتتی کچن میں آ گئی تھی۔ اسے ہاشم خان کے لیے ناشتہ بنانا تھا۔ وہ روزانہ 8 بجے آفس جاتا تھا۔ وہ ٹرالی پر آملیٹ اور بریڈ کی پلیٹیں رکھ کر مڑی، اس کے ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ ہاٹ پاٹ میں گرم گرم پراٹھے رکھے، چائے کا مگ ٹرالی میں رکھا اور ٹرالی گھسیٹتی کوریڈور میں آ گئی، جہاں ہاشم خان گاڑی کے بونٹ پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ موسم ابر آلود تھا اور دھند ابھی مکمل چھٹی نہیں تھی۔ لالا، آپ کا ناشتہ؟ وہ ٹیبل پر ناشتہ رکھتے بولی۔ ہاشم خان ہاتھ صاف کرتا ٹیبل پر آیا اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ وہ بھی وہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ کیا ہوا لالا، آپ تھوڑے پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ ہاشم کے چہرے پر پریشانی دیکھتی بولی۔ کچھ نہیں گڑیا، گاڑی خراب ہو گئی ہے اور آج بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہے میری، آدھے گھنٹے میں، اور اب گاڑی چل نہیں رہی۔ وہ پریشان سا بولا، پھر اچانک کچھ یاد آنے پر بولا، ایسا کرو، تم میرے لیے زین کے کمرے سے بائک کی چابی لے آؤ، وہ تو شہر میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جاؤ، شاباش، جلدی جاؤ۔ مہنور نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ میں نہیں جا سکتی، آپ جانتے ہیں وہ اپنے کمرے میں مجھے برداشت نہیں کر سکتے، پھر اگر تائی امی نے مجھے ان کے کمرے میں دیکھ لیا تو وہ غصہ ہو جائیں گی۔ اس کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ او خدا کی بندی، وہ 2 دن سے دبئی ہے، حویلی میں نہیں ہے، اور میں تمہیں بھیج رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہوا تو مما کو میرا بول دینا کہ میں نے بھیجا تھا، جاؤ اور فوراً لا دو، میں یہ چائے پی لوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ۔ کافی بحث و تکرار کے بعد وہ مجبوراً چل دی، دل میں بے چینی، آنکھوں میں جھجک اور قدموں میں ہچکچاہٹ لیے۔ اس کے قدم کمرے کے دروازے پر رک گئے۔ پھر وہ کچھ سوچتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ چابی اٹھاتی، کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے مڑی تو سامنے زین خان سوٹ کیس ہاتھوں میں لیے اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کے ماتھے کی لکیریں غصے سے گہری ہو گئیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر کمر سے پکڑتا دیوار سے لگا گیا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے روتے ہوئے آنکھیں میچ گئی۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے کمرے میں مت آیا کرو، کیوں میرے جذبات کو ہوا دیتی ہو؟ تمہیں دیکھتے ہی میں خود پر کنٹرول کھونے لگتا ہوں۔ کتنی بار کہا ہے خود کو مجھ سے دور رکھو، اگر اپنا حق لینے پر آیا تو کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، کیوں میرے لیے مشکلات کھڑی کر رہی ہو حورین؟ کیوں بار بار میرے سامنے آ جاتی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ ہمارا رشتہ کیا ہے، پھر بھی میرے کمرے میں آ گئی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں؟ زین خان کی بہکی ہوئی آواز سے حورین کانپنے لگی اور ڈر کر اس سے دور ہونے لگی۔ مجھے ہاشم لالا نے بھیجا تھا، انہوں نے کہا میں آپ کے کمرے سے بائک کی چابی لے آؤں، میں وہی لینے آئی تھی۔ وہ کہتے کہتے رو دی تھی۔ زین خان کی گرفت مضبوط سے مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے دور کرنے کی جتنی کوشش کرتی، زین خان کی گرفت مزید سخت ہو رہی تھی۔ حورین کو لگا کہ اس کی ساری ہڈیاں آج ٹوٹ جائیں گی، جبکہ زین کی نظریں حورین کے کانپتے خون چھلکاتے ہونٹوں پر تھی۔ وہ اپنے بے لگام جذباتوں پر قابو پاتا اسے زور سے دور دھکیل لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، زین کی آواز پر وہ رک گئی۔ اب آ گئی ہو تو پورے کمرے کی صفائی کر دو۔ آ کر وہ مسکرایا تھا۔ اسی وقت وہ منمنائی، میں چابی دے کر آئی۔ نہیں، اس وقت میں کھڑا ہوں، یہی جلدی کرو، ہر ایک دراز سے ہر چیز نکال کر صاف کر کے پوری ترتیب کے ساتھ رکھو۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، دل ہی دل میں کڑھتی ہوئی وہ ہر چیز کو نکالتی صاف کر کے انہیں ترتیب سے رکھنے لگی۔ وہ بظاہر لیپ ٹاپ پر لگا ہوا تھا، مگر نگاہیں اسی پر تھیں، جو کہ انتہائی بیزار سی لگ رہی تھی۔ ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں ان سب کی باتوں میں آ کر الٹے کام کرتی ہوں اور پھر پھنس جاتی ہوں۔
وہ دل ہی دل میں خود کو کوس رہی تھی اور اس خروس کو دیکھ رہی تھی جو لیپ ٹاپ میں گم تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے سزا دے رہا ہے۔ وہ جب بھی کمرے میں آتی تھی تو وہ اسے ایسے ہی اپنے کام کروا کر سزا دیتا تھا۔ زین اپنے کمرے میں کسی کو نہیں آنے دیتا تھا، یہاں تک کہ ملازمہ کو بھی اس کی غیر موجودگی میں کمرے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ خود اپنی نگرانی میں کمرے کی صفائی کرواتا تھا، لیکن جب بھی حورین کو اپنی کمرے میں دیکھتا تو اسے سزا کے طور پر اپنے کمرے کی ہر چیز صاف کرواتا، اور اسے صبح سے شام ہو جاتی اس کے کمرے کام کرتے کرتے، لیکن پھر بھی اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ وہ ڈسٹنگ اور صفائی سے جیسے ہی فارغ ہوئی، وہ ایک بار پھر بولا، اچھا ایسا کرو، 20 منٹ کے اندر میرے لیے ناشتہ بنا کر لاؤ، اگر دیر ہوئی تو مزید سزا کے لیے تیار رہنا۔ وہ اس کی بات سنتی جلدی سے باہر بھاگی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر دیر ہوئی تو وہ اسے شاور کے نیچے کھڑا کر دے گا، اور وہ اسے ٹھٹھا دینے والی سردی میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جلدی سے 2 پراٹھے اور آملیٹ لے کر کمرے میں آئی تو وہ فریش سا باتھ روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ ٹیبل پر ناشتہ رکھ کر کھڑی ہوئی، جاؤ 5 منٹ کے اندر میرے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ وہ دوبارہ کچن میں آئی، جلدی جلدی چائے بنا کر وہ روم میں آئی۔ کیا میں جاؤں؟ میں نے ساری صفائی کر دی ہے، ڈسٹنگ بھی ہو گئی ہے، مجھے سب کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ وہ ٹیبل پر چائے رکھتی بولی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ حویلی میں کافی نوکر چاکر موجود ہیں، وہ بنا دیں گے ناشتہ۔ تم ایسا کرو، میرے سوٹ کیس سے کپڑے نکال کر الماری میں رکھو، اور جو سوٹ گندے ہیں انہیں دھو دو۔ ہاتھ سے دھونا، کپڑوں کو واشنگ مشین سے دھلے ہوئے کپڑے مجھے پسند نہیں آتے، تم جانتی ہو، تو دھیان سے دھونا۔ وہ اگلا حکم نامہ جاری کرتا بولا۔ وہ لب کو چلتی سوٹ کیس گھسیٹتی الماری کے قریب لے گئی۔ الماری میں سوٹ رکھنے کے بعد وہ سوٹ کیس الماری کے اوپر رکھ کر گندے کپڑے اٹھا کر باہر جانے لگی۔ تو وہ بولا، کپڑے دھو کر جلدی کمرے میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے باہر نکل گئی۔ وہ صحن میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی جب ہشام خان کی گاڑی پورچ میں رکی تھی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتا باہر نکلا، اور جیسے ہی نظر حورین پر پڑی تو غم و صدمے کے باعث وہ کتنے ہی پل وہی ساکت کھڑا رہا۔ وہ اتنی سردی میں باہر بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی اور سویٹر تک نہیں پہنا تھا، شال بھی ایک سائیڈ رکھی ہوئی تھی۔ وہ غصے سے زین کے کمرے میں داخل ہوا جو لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو زین خود کو؟ کیوں اس معصوم پر ظلم کر رہے ہو؟ وہ بیوی ہے تمہاری، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ بیوی نہیں، منکوہا، اور آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی آپ اسے میرے کمرے میں بھیج دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا اس سے رشتہ کیا ہے۔ آپ لوگ اسے میرے کمرے اور مجھ سے دور رکھیں گے تو میں بھی اس پر ظلم نہیں کروں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا سر جھٹکتا کام میں مصروف ہو گیا۔ زین، وہ معصوم ہے، اس پر ظلم کرنا چھوڑ دو، اسے قبول کر لو، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مگر زین نے سختی سے رخ پھیر کر کہا، میری بات سنو ہاشم، میرے اور حورین کے معاملات سے دور رہو۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی آ کر مجھے لیکچر دے۔ یہ میرا پرسنل میٹر ہے، وہ میرے نکاح میں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تم میرے بھائی ہو، اس لیے تمہاری بات سن لیتا ہوں، مگر یاد رکھو، آج کے بعد اگر تم حورین کے حمایتی بن کر میرے سامنے آئے تو میں اسے طلاق دے دوں گا، اور پھر مجھے یہ مت کہنا کہ میں نے زیادتی کی۔ جب وہ یتیم لڑکی طلاق کے بعد اس حویلی میں رہنے کے حق سے بھی محروم ہو جائے گی تو تم ہی سوچنا کہ وہ کہاں جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ تلخی سے ہنسا اور ہشام دانت پیس کر رہ گیا۔ اسی وقت حورین دھیرے سے کمرے میں آئی اور ہچکچاتے ہوئے بولی، یہ آپ کے کپڑے دھل گئے ہیں، میں نے ڈرائر میں سکھا بھی دیے ہیں، میں اب جاؤں؟ اس کی آواز میں لرزش اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ہشام نے پلٹ کر اس معصوم کو دیکھا جو سوجی ہوئی آنکھوں اور گیلے کپڑوں کی وجہ سے ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ لمحہ بھر کو اس کا دل دہل گیا، مگر وہ غصے سے پیر پٹکتا باہر نکل گیا۔ زین نے اسپاٹ لہجے میں کہا، جاؤ انہیں استری کر کے لے آؤ جلدی سے۔ وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتا رہا اور حورین اسٹینڈ پر کھڑی کپڑوں پر استری کرنے لگی۔ اس کے نازک ہاتھ کپڑوں پر چل رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر دامن میں گرتے جا رہے تھے۔ وہ سوٹ استری کر کے ہینگ کرنے لگی۔
تو زین نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اس کے قریب آ کر بولا، اب جاؤ، آج کے لیے مجھے لگتا ہے اتنی سزا کافی ہے، آگے دھیان رکھنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اپنے گلابی ہونٹ کچلنے لگی تو زین نے ایک لمحے کو آنکھیں میچ کر ان لرزتے ہونٹوں کو دیکھا جو سردی اور ڈر سے ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان پر اپنی خواہش کی مہر ثبت کر دے، مگر اس نے سختی سے رخ پھیر لیا اور بولا، جاؤ یہاں سے۔ وہ اپنے دل کی کیفیت چھپاتا رہا اور حورین آنکھوں میں آنسو لیے سرپٹ بھاگتی اپنے کمرے میں پہنچی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا اسے زین خان کا پیار کبھی نصیب نہیں ہوگا؟ یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح وہ روتے ہوئے ہشم کے پاس گئی اور شکوہ بھری آواز میں بولی، ہشم لالا، مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، آپ سب مجھے ان کے کمرے میں بھیج دیتے ہیں اور وہ چنگیز خان مجھ سے اتنے سارے کام کرواتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کل انہوں نے مجھ پر کتنا غصہ کیا تھا؟ انہوں نے مجھ سے نہ صرف ناشتہ بنوایا بلکہ کمرے کی ڈسٹنگ اور صفائی بھی کروائی، پھر کپڑے دھلوائے اور استری بھی کروائے۔ وہ سب بتاتے ہوئے رو پڑی۔ ہشم نے اس کی سسکیاں سنتے ہوئے آہ بھری اور نرمی سے بولا، یار گڑیا کیوں رو رہی ہو؟ قسم سے جیسے ہی تم گئی بابا آ گئے، انہوں نے کہا میری گاڑی لے جاؤ۔ آج وہ گھر ہی رہ گئے، ان کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے کہا کہ ساری میٹنگز آج میں اٹینڈ کروں گا۔ اسی وقت زین بھی آ گیا اور بابا سے باتوں میں میرا دھیان ہی نہیں رہا کہ تم زین کے کمرے میں گئی ہو۔ یار سوری۔ اچھا ہو آج ہم باہر چلتے ہیں، اور ویسے بھی تمہارے میاں صاحب کی منگنی ہے تو تمہیں شاپنگ بھی کروا دوں گا۔ منہ ٹھیک کرو، سب کو اکٹھا کر لو، آج ہم سارے شاپنگ پر چلتے ہیں۔ اب تو مسکرا دو۔ وہ بے بسی سے اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اداسی سے ہلکی سی مسکرائی تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار سے وہاں سے چلا گیا۔ وہ آفس میں اپنے کام میں مصروف بیٹھا تھا جب اچانک ملیحہ بغیر اجازت اس کے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ زین خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ فوراً اس کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی۔ ملیحہ تنگ جینز اور ایک مختصر سی فراک میں تھی جو رانوں تک آ رہی تھی۔ اندر آتے ہی وہ بنا جھجک اس کی گردن کے گرد بازو ڈال کر ناز بھری آواز میں بولی، آج تم مجھے شاپنگ پر لے کر جاؤ گے زین؟ ہماری منگنی ہونے والی ہے، مجھے منگنی کے لیے ڈریس بھی لینا ہے۔ دیکھو نا کتنے دن ہو گئے نا ہم نے ڈنر کیا اور نہ ہی کہیں ساتھ گئے۔ آج تو کوئی بہانہ مت بنانا پلیز، میں چاہتی ہوں ہم کچھ وقت ساتھ گزاریں، یوں منگنی کی شاپنگ بھی ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی گال پر رکھ دیے۔ زین نے سختی سے اس کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹایا اور دبی آواز میں غصے سے بولا، ملیحہ کتنی بار سمجھایا ہے تمہیں، مجھے اس طرح کی حرکتیں بالکل پسند نہیں، میں انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہوں، پلیز تھوڑا فاصلہ رکھ کے بات کرو۔ اس کے لہجے کی کاٹ پر ملیحہ نے منہ پھلا کر بازو سمیٹ لیے اور سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اوکے اب تو خوش ہونا، میں دور بیٹھ گئی ہوں۔ پھر شرارت سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، اچھا یہ بتاؤ، حورین تمہارے نکاح میں ہے، اتنی حسین لڑکی ہے، کیا اسے دیکھ کر تمہارے اندر کے جذبات نہیں جاگتے؟ آخر وہ تمہاری بیوی ہے۔ یہ سن کر زین کی انگلیاں کی بورڈ پر رکی۔ وہ دھیرے مگر فولادی لہجے میں بولا، میرا اور اس کا جو بھی رشتہ ہے اسے میں بخوبی سمجھتا ہوں، اور یہ صرف میرا ذاتی معاملہ ہے۔ میں برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی اور اس کے بارے میں زبان کھولے۔ میں اس کے ساتھ جو بھی رویہ رکھوں اس کا جواب دہ میں صرف خود ہوں۔ ملیحہ آج کے بعد اگر تم نے اس موضوع پر بات کی تو یاد رکھنا میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ اس کی آواز پتھروں جیسی سخت تھی۔ ملیحہ نے فوراً سلاجو لہجہ اختیار کیا، یار ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے تو بس اس لیے کہا کہ کل میں نے اسے تمہارے کمرے سے نکلتے دیکھا، وہ رو رہی تھی اور اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، مجھے لگا تم دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہے، اور یہ بھی لگا کہ شاید تم نے ہی اسے کمرے میں بلایا تھا۔ اس نے الجھتے ہوئے کہا۔ زین نے ایک لمبی سانس کھینچی اور خفگی سے بولا، میں نے اسے نہیں بلایا تھا،
اصل میں ہاشم لالا کی گاڑی خراب ہو گئی تھی. انہی کے کہنے پر وہ میرے کمرے میں بائک کی چابی لینے آئی تھی. جب میں نے اسے وہاں دیکھا تو مجھے غصہ آ گیا، اور ہاں، میں نے اسے اپنے کپڑے دھونے کے لیے دیے تھے، اسی وجہ سے اس کے کپڑے بھیگے تھے. پھر وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بیزاری سے بولا، اب اگر تمہاری انکوائری پوری ہو گئی ہو تو چلتے ہیں، مجھے بھی منگنی کی شاپنگ کرنی ہے، ویسے بھی تھوڑی آؤٹنگ ہو جائے گی. یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھا لیں اور ملیحہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باہر نکل آئی. عشرت خان کے 3 بیٹے تھے. بڑا بیٹا عباس خان، دوسرا بیٹا حشمت خان اور سب سے چھوٹا معاذ خان. عباس خان کی شادی اپنی چچا زاد بہن رحمہ سے کی گئی، جن سے ان کے 4 بچے ہوئے، 2 بیٹیاں صوبیہ اور کرن، تیسری بیٹی ملیحہ اور ایک بیٹا جاسم. حشمت خان نے اپنی کزن زینیہ سے شادی کی تھی، اور اس رشتے سے ان کے 2 بیٹے حشم اور زین اور ایک بیٹی میرا پیدا ہوئی. جبکہ معاذ خان کا نکاح زینیہ کی چھوٹی بہن رمشا سے طے پایا. رمشا اس وقت ابھی کالج میں زیر تعلیم تھی، اسی لیے نکاح کے باوجود رخصتی اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک مؤخر کر دی گئی تھی. معاذ خان اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن چلے گئے. وہاں ان کی ملاقات اپنی کلاس فیلو مدحت سے ہوئی، جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتی تھی. دونوں نے خفیہ طور پر کورٹ میرج کر لی، مگر یہ بات گھر والوں سے چھپائے رکھی. 4 سال بعد جب معاذ وطن واپس آئے تو انہوں نے رمشا کو طلاق دے دی. وجہ یہ بتائی کہ وہ مدحت سے پہلے ہی شادی کر چکے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں. مدحت سے ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام مہروز خان رکھا گیا. رمشا اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی. وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو گئی اور محض 22 برس کی عمر میں دماغی مریضہ بن گئی. کچھ ہی عرصے بعد اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. ادھر معاذ خان اور مدحت لندن واپس جا کر اپنی نئی زندگی میں مگن ہو گئے. وہاں 1 سال بعد ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حورین رکھا گیا. 15 سال بعد عباس خان اور عشمت خان کو خبر ملی کہ معاذ خان اور مدحت ایک بھیانک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں. دونوں بھائی فوراً لندن پہنچے. وہاں پتہ چلا کہ مدحت موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئی، جبکہ معاذ خان شدید زخمی حالت میں تھے. زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے بھائیوں سے معافی مانگی اور حشمت خان سے عاجزی کے ساتھ التجا کی کہ وہ اپنے بیٹے زین کا نکاح حورین سے کر دیں تاکہ انہیں اطمینان رہے کہ بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے. معاذ کی خواہش کے مطابق حشمت خان نے اپنے 18 سالہ بیٹے زین کا نکاح 15 سالہ حورین سے کر دیا. مہروز نے فیصلہ کیا کہ وہ لندن میں ہی رہ کر اپنے والد کے بزنس کو سنبھالے گا. یوں حشمت خان، عباس خان، زین اور کمسین حورین اپنے مرحوم بھائی معاذ اور بھابھی مدحت کی میتیں لے کر پاکستان لوٹ آئے. زینیہ بیگم کو معاذ کے انتقال پر ذرا برابر افسوس نہ ہوا، بلکہ دل ہی دل میں وہ خوش تھی. معاذ اور مدحت کی تدفین کے بعد حشمت خان نے سب کو بتایا کہ وہ زین اور حورین کا نکاح کروا چکے ہیں، اور جیسے ہی حورین سنِ بلوغت کو پہنچے گی اور زین کمانے کے قابل ہوگا تب ان دونوں کی شادی کر دی جائے گی. لیکن زینیہ بیگم کو یہ فیصلہ کسی طور پر گوارا نہ تھا. وہ اپنی بیٹی ملیحہ کو ہی بہو بنانا چاہتی تھی. ان کے نزدیک حورین اس گھر کی بہو بننے کے لائق نہیں تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے ان کی بہن رمشا نے خودکشی کی تھی. انہوں نے کھلم کھلا اس نکاح کی مخالفت کی اور خوب ہنگامہ کھڑا کر دیا. اس دباؤ اور ذہنی تناؤ نے ان کی صحت کو سخت نقصان پہنچایا اور حالت بگڑنے پر انہیں اسپتال منتقل کرنا پڑا. زین اپنی ماں سے بے حد قریب تھا. زینیہ بیگم نے اس کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اسے قسمیں دے ڈالی، روتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے حورین کو اپنی زندگی میں قبول کیا تو وہ حشمت خان کو طلاق دے کر علیحدہ ہو جائیں گی اور زہر کھا لیں گی. ان کا کہنا تھا کہ وہ تبھی زین کو اپنا بیٹا مانیں گی جب وہ حورین کو طلاق دے کر ملیحہ سے شادی کرے گا. زین ماں کی دھمکیوں کے آگے جھک گیا اور حورین کو طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا. مگر جب حشمت خان کو اس بات کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے. انہوں نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ اگر زین نے حورین کو چھوڑا تو وہ فوراً زینیہ بیگم کو طلاق دے دیں گے.
دوسری شادی کر لیں گے اور جائیداد میں زین کو ایک پیسہ بھی نہیں دیں گے۔ زین ایسی صورتحال کیسے برداشت کرتا؟ وہ اپنی ماں کو اس عمر میں باپ سے جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے پچھلے 5 برسوں سے اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھانا شروع کر دیا۔ مگر ایک ہی حویلی میں رہتے ہوئے حورین اور زین کا آمنا سامنا ہو جانا فطری تھا۔ خاندان کے بیشتر افراد چاہتے تھے کہ یہ رشتہ آگے بڑھے، سوائے زینیہ بیگم، ملیحہ اور رحمہ کے۔ باقی سب حورین کو بہانے سے زین کی کمرے میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ زین جب حورین کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھتا تو دل کو عجب سکون ملتا۔ وہ بظاہر اپنے لیپ ٹاپ پر فائلوں میں الجھا رہتا، مگر ہر لمحہ اس کی معصوم حرکات پر نظر رکھتا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر جیسے دل کو قرار مل جاتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حورین سے محبت کرتا ہے، مگر والدین کے جھگڑوں اور گھر ٹوٹنے کے خوف نے اسے مجبور کر رکھا تھا کہ وہ اپنی چاہت دل میں ہی دفنائے۔ یہی مجبوری اسے ملیحہ جیسی چپکو لڑکی کو برداشت کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب زین نے عملی زندگی میں قدم رکھا اور بزنس سنبھالنا شروع کیا تو زینیہ بیگم نے ایک نئی شرط سامنے رکھ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر زین حورین کو طلاق نہیں دینا چاہتا تو پھر اسے ملیحہ سے شادی کرنی پڑے گی اور حورین بغیر رخصتی کے یوں ہی حویلی میں بیٹھی رہے گی۔ اس طرح سب کو سکون رہے گا۔ حشمت خان نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ ان کے دل کو یہ اطمینان تھا کہ چاہے رشتہ جیسا بھی ہو، کم از کم حورین اس حویلی میں ایک بہو کی حیثیت سے موجود رہے گی۔ انہیں یقین تھا کہ وقت کے ساتھ زین کا دل نرم پڑے گا اور ایک دن اسے بیوی کا مقام دے دے گا۔ انہی سوچوں کے ساتھ آخرکار سب کی رضامندی سے یہ طے پایا کہ زین اور ملیحہ کی منگنی کر دی جائے۔ انہی دنوں حویلی کے اندر ان دونوں کی منگنی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ حورین گہری نیند میں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ گھبرا کر اٹھی، بال سنبھالتی ہوئی دروازہ کھولا تو سامنے ہاشم خان، کرن، صوبیہ، میرب اور جاسم کو کھڑا پایا۔ وہ سب ایک ساتھ خوشی خوشی بول اٹھے، گڑیا تیار ہو جاؤ، ہم سب شاپنگ پر جا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ ہاشم لالا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مہروز لالا نے کہا تھا 2-3 دن بعد پیسے بھیجیں گے، ابھی تو کچھ نہیں آیا، میں کیسے خریداری کر سکوں گی؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ گئیں اور آواز رند گئی۔ اس کی بات پر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ گڑیا اس کی فکر مت کرو، تمہارے ساتھ تمہارا بھائی ہے نا، اپنی پیاری بہن کو میں خود شاپنگ کرواؤں گا، تمہیں ایک پیسے کی بھی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاشم خان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، یوں وہ سب اسے اپنے ساتھ لے کر مال آ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی ہاشم نے ایک نہایت خوبصورت ڈریس نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، یہ پہنو اور ٹرائی کر کے دکھاؤ۔ حورین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ پچھلے 5 سالوں میں کبھی بھی کسی نے اس سے ساتھ لے جا کر خریداری نہیں کروائی تھی۔ ہمیشہ مہروز خان لندن سے آن لائن کپڑے منگوا دیتا تھا تاکہ بہن کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ اس کی پہلی بار کی شاپنگ تھی، اور وہ بھی اپنے ہی گھر والوں کے خرچ پر۔ یہ تو بہت مہنگا ہے ہاشم لالا، میں یہ نہیں لے سکتی، دیکھیں نا یہ تو دلہنوں والا ڈریس لگ رہا ہے، میں تو دلہن نہیں ہوں، ایسا ڈریس تو ملیحہ کو لینا چاہیے، آخر منگنی اس کی ہے، میری تو نہیں۔ وہ جھکے سر کے ساتھ مدھم لہجے میں بولی، کوئی بات نہیں گڑیا، یہ ڈریس تم پر بہت جچے گا، اچھا لگے گا، جاؤ چینجنگ روم میں جا کر پہن کر آؤ۔ ہاشم نے نرمی سے کہا تو وہ خاموشی سے چلی گئی اور باقی سب اپنے اپنے کپڑے پسند کرنے لگے۔ اسی دوران ایک مانوس آواز گونجی، ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سب نے پلٹ کر دیکھا تو زین خان حیرانی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جاسم نے فوراً جواب دیا، زین لالا، ہم سب آپ کی منگنی کے فنکشن کے لیے شاپنگ کرنے آئے ہیں، آج ہاشم لالا ہمیں ساتھ لے کر آئے ہیں۔ منگنی کے فنکشن کے لیے اتنے مہنگے ڈریس؟ جب نکاح ہوگا تب لے لینا، ابھی اتنی فضول خرچی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ملیحہ کے لہجے میں تلخی تھی۔ میرب نے فوراً جواب دیا، اور جو آپ ہر مہینے میرے بھائی کے پیسوں پر مہنگے مہنگے کپڑے لیتی ہیں اس کا کیا؟ میرے بھائی نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، اور آپ ہیں کہ دوسروں پر منہ بناتی ہیں جیسے اپنے پیسے لگا رہی ہوں۔ ملیحہ دانت پیس کر رہ گئی جب زین نے بیچ بچاؤ کرتے ہوئے کہا، بس کرو، بحث مت کرو،
سب انجوائے کرو، لیکن اس کی نظریں بار بار ارد گرد حورین کو تلاش کر رہی تھی، اور اب وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ حورین ساتھ کیوں نہیں آئی کہ اچانک ایک آواز پر وہ پلٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سامنے حورین کھڑی تھی، اس نے گولڈن اور پنک شرارے کا جوڑا پہنا ہوا تھا، بغیر میک اپ، بالکل سادہ، مگر اس لمحے اتنی حسین لگ رہی تھی کہ زین کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ سادگی میں لپٹی اس لڑکی کا حسن آج واقعی قیامت ڈھا رہا تھا۔ حورین اپنی دھن میں ہاشم خان سے کہہ رہی تھی، ہاشم لالا، میں یہ نہیں پہن سکتی، یہ اوور لگے گا، بالکل دلہنوں جیسا۔ لیکن اس کی بات مکمل بھی نہ ہو پائی کہ پیچھے سے ملیحہ کی کٹیلی آواز ابھری، ہاں واقعی برا لگے گا، کیونکہ دلہن میں ہوں، تم نہیں، پھر اتنا بھاری ڈریس پہن کر کیا کرو گی؟ حورین نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے زین کھڑا تھا، ان کی نظریں ملیں تو اس کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا، سانسیں الجھ گئی اور وہ شرم کے مارے نگاہیں جھکا گئی۔ ملیحہ پلیز اب بس کرو، اگر تم یوں ہی طنز کے تیر برساتی رہو گی تو میں سیدھا واپس آفس جا رہا ہوں، زین نے غصے پر قابو پاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تو ملیحہ نے بیزاری سے سر جھٹکا اور خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ سب لوگ شاپنگ کے بعد ایک ریسٹورنٹ آ گئے، وہ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے اور کھانے کے آرڈر دے کر ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ تبھی زین اور ملیحہ بھی ریسٹورنٹ میں داخل ہوئے اور ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ ملیحہ نے سامنے نظر ڈالی اور منہ بنا کر بولی، یہ لوگ یہاں بھی آ ٹپکے۔ اف، زین نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سامنے سبھی ہنستے بولتے کھانے میں مصروف تھے۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آخر یہ سب تمہارے کزنز ہیں، جیسے وہ انجوائے کر رہے ہیں ویسے ہم بھی چل کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اٹھنے لگا تو ملیحہ نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ زین پلیز، کبھی پرائیویسی نام کی کوئی چیز بھی رکھی جاتی ہے؟ میں تمہارے ساتھ یہاں آئی ہوں، ان سب کے ساتھ نہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی تو زین نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ شام ڈھل گئی تھی، سب لوگ تھکے ہارے واپس حویلی پہنچے تو چائے کی فرمائش کی گئی۔ حورین چپ چاپ کچن میں گئی، موقع دے کر زین بھی اس کے پیچھے داخل ہوا اور اچانک پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا، اس کے کندھے پر ہونٹ رکھ دیے۔ زین کے لمس پر وہ کانپ اٹھی، تڑپ کر خود کو چھڑوا کر پیچھے ہٹ گئی، بغیر دوپٹے کے کھڑی۔ حورین شرم سے لال ہو گئی تھی، وہ جانے لگی تو زین نے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کر لی اور پہلی بار اس کے خوبصورت لبوں پر جھک گیا۔ حورین نے مزاحمت کی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ اسے سینے سے لگائے اپنی شدت بڑھاتا رہا۔ اس کے لمس کی پیاس کم ہونے کی بجائے اور بھڑک اٹھی تھی۔ وہ ہمت جتا کر اسے دھکا دے کر باہر بھاگ گئی، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دوسری طرف زین سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا چائے کپ میں ڈال کر ڈائننگ ہال کی طرف نکل گیا۔ حورین دل بھاری کیے چھت پر آ گئی، ٹھنڈی ہوا میں چلتی ہوئی وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی اور آنکھیں موند کر آنسو بہانے لگی۔ کچھ دیر بعد قدموں کی چاپ نے اسے چونکا دیا، سر اٹھایا تو سامنے ہاشم خان کھڑا تھا جو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی چلتا ہوا آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور نرمی سے بولا، اتنی رات کو اس ٹھنڈ میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ حورین ضبط کھو بیٹھی، آنسوؤں کے ساتھ ہاشم کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لالا میرا دل نہیں سنبھل رہا، میں برداشت نہیں کر پا رہی، زین مجھے چھوڑ دے گا، دیکھ لینا، ملیحہ مجھے اس سے چھین لے گی، پھر میں کیا کروں گی؟ وہ روتے روتے بے حال ہو گئی تھی۔ ہاشم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، گڑیا تمہیں لگتا ہے صرف تم زین سے محبت کرتی ہو؟ نہیں، زین بھی تم سے محبت کرتا ہے، اور یہ بات آج کی نہیں، تب سے ہے جب سے تم دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ ہر مہینے وہ تمہارے خرچے کے لیے مہروز کو پیسے بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حورین میری ذمہ داری ہے، مہروز کی نہیں۔ کل جو ڈریس میں نے تمہیں دیا وہ بھی زین کے پیسوں سے تھا، اس نے خود چاہا کہ تمہیں خوش کروں مگر کسی کو خبر نہ ہو۔ حورین ششدر رہ گئی، آنکھوں میں حیرت بھر گئی۔ ہاشم نے مزید کہا، مہروز کو سب پتا ہے، وہ چاہتا ہے تمہارے لیے آواز اٹھائے لیکن مما کا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے معاذ چاچو نے پہلے ہی مما کو بہت دکھ دیا ہے،
میں روز چاہتا ہے تمہیں خوش دیکھے، لیکن تمہیں خود اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ زین کو سہارا دو، وہ بھی تمہارے لیے پیار کے لیے ترس رہا ہے۔ کل تم سب کے ساتھ پارلر جانا، خود کو تیار کرو۔ منگنی کے فنکشن میں سب کے سامنے ایسے آؤ کہ ملیحہ کو خود یقین ہو جائے کہ تم کسی سے کم نہیں۔ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو خاموشی سے سب سہ لو اور ملیحہ کو اپنی جگہ لینے دو، یا زین کو اپنا بنا کر اسے دور کر دو۔ حورین نے آنسو پونچھے اور پرعزم لہجے میں بولی، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لالا، اب میں سمجھ گئی ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ حشم نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ یہ ہوئی نا بات۔ دونوں نیچے اترنے لگے، لیکن اس سب کے دوران ملیحہ کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کیمرہ تھا جس میں ابھی ابھی سب قید ہو چکا تھا۔ وہ سیٹی بجاتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ شہر کے سب سے بڑے اور شاندار ہوٹل کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ روشنیوں کی چمک، قیمتی پردے اور پھولوں کی خوشبو نے ماحول کو ایک خوابناک رنگ دے دیا تھا۔ اسی ہوٹل میں آج زین کی منگنی کی تقریب منعقد ہونے والی تھی، لیکن زین خود شاور کے نیچے کھڑا دل کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح خود کو اس زبردستی کی منگنی کے لیے تیار کر سکے، مگر دل کی گہرائی میں ایک عجیب بوجھ سا تھا۔ اتنے میں حشم خان کی آواز سنائی دی، زین یہ لو تمہارا ڈریس، میں رکھ کر جا رہا ہوں، جلدی نیچے آؤ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ چونکا، شاور بند کیا اور کمرے سے نکل کر کپڑے پہننے لگا۔ تیار ہو کر نیچے آیا تو سب نظریں اسی پر جمی تھیں۔ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے وہ سب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور ہوٹل پہنچا جہاں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ زین ملیحہ کے ساتھ کھڑا سب سے مل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں ایک طرف جا ٹھہری۔ وہاں حورین کھڑی تھی، سنہرے اور گلابی شرارے میں، کرن اور صوبیہ کے ساتھ ہنستی مسکراتی۔ اس کا سراپا اتنا حسین تھا کہ زین کا دل بے قابو ہو گیا۔ اس نے چاہا سب کو چھوڑ کر اسے باہوں میں بھر لے، دنیا کی نظروں سے چھپا لے، مگر اس نے مٹھیاں بھینچ کر خود پر قابو پایا۔ وہ جانتا تھا یہ منگنی اس کی خواہش نہیں، بس ماں کے دباؤ کا نتیجہ ہے۔ اتنے میں اس کے کانوں میں ایک اجنبی لڑکے کی آواز پڑی، مما مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے، پلیز پتا کریں یہ کون ہے۔ وہ لڑکا حورین کو دیدہ دلیری سے دیکھ رہا تھا۔ زین نے ایک لمحہ حورین پر نظر ڈالی جو دوپٹہ گلے میں ڈالے صوبیہ کے ساتھ کھانے میں مصروف تھی، پھر سر جھٹک کر سٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ زینیہ بیگم نے اسے منگنی کی رسم کے لیے آواز دی۔ ابھی وہ ملیحہ کو انگوٹھی پہنانے ہی والا تھا کہ اچانک سامنے لگی بڑی اسکرین پر تصویریں ایک کے بعد ایک فلیش ہونا شروع ہو گئی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ہر تصویر نے سب کو صدمے میں ڈال دیا۔ لوگ حیرانی، غصے اور نفرت سے حورین کو دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا بد کردار، کسی نے بد چلن۔ حورین کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجمع کی طرف دیکھا، سب کی نگاہیں تلوار بن کر اس پر گر رہی تھی۔ حشم خان سکتے میں کھڑا تھا، سر جھکائے، سانس رکی ہوئی تھی۔ زین نے ضبط کرتے ہوئے مٹھیاں بھینچی اور تیزی سے اسکرین کے قریب گیا۔ ایک جھٹکے سے ٹیبل پر رکھا شیشے کا گلاس اٹھا کر LED پر دے مارا۔ چھناکے کی آواز سے شیشہ بکھر گیا۔ سب لوگ سکتے میں آ گئے۔ وہ دھاڑا، بلاؤ مینیجر کو ابھی اور اسی وقت۔ غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جیسے وہ پورا ہوٹل جلا ڈالے گا۔ دوسری طرف ملیحہ اور زینیہ بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ حورین دھاڑے مار مار کر رو پڑی۔ اس بار حشم کے پاس بھی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے سنبھال سکے۔ وہ خود اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ ان تصویروں میں اسے اور حورین کو انتہائی قریب دکھایا گیا تھا اور یہ انداز ایسا تھا کہ ہر کوئی یقین کر لیتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ تصویریں ایڈٹ کی گئی تھی۔ حورین کا ضبط ٹوٹا، وہ روتے ہوئے زین کی طرف بڑھی۔ زین یہ تصویریں جھوٹی ہیں، میرا یقین کرو، میں چھت پر رو رہی تھی کہ تمہاری منگنی ہو رہی ہے۔ حشم لالا نے مجھے بس دلاسا دیا، گلے لگایا، لیکن اس طرح نہیں جیسے یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہچکیوں کے درمیان رو رہی تھی۔ زین نے اسے قریب کیا اور سینے سے لگا لیا۔
مجھے یہاں سے لے چلو، میں نہیں رہنا چاہتی یہاں۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور زین کے بازوؤں میں بے ہوش ہو گئی۔ زین نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور سٹیج پر صوفے پر لٹا دیا۔ کرن اور صوبیہ گھبرا کر اس کے پاس آ بیٹھی اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ زینیا بیگم نے سخت لہجے میں کہا، بیٹا رسم پوری کرو، ملیحہ کو انگوٹھی پہنا دو۔ زین نے سر اٹھایا اور دھاڑتے ہوئے بولا، نہیں، میں یہ منگنی نہیں کروں گا۔ میری بیوی اور میرے بھائی کی تصویریں کسی نے جھوٹے انداز میں سب کے سامنے لگا دی اور آپ کو ابھی بھی رسم کی پڑی ہے۔ جب تک میں یہ نہیں جان لیتا کہ یہ سب کس نے کیا، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا۔ ملیحہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس نے گھبرا کر انگلیاں مڑوڑنا شروع کر دی۔ اسے لگا تھا زین طیش میں آ کر حورین کو طلاق دے دے گا، مگر سب الٹا ہو گیا۔ حشم لڑکھڑاتے قدموں سے سٹیج پر آیا۔ حورین گمسم بیٹھی تھی۔ گڑیا، اس کے لب کپ کپائے تھے۔ وہ روتے ہوئے بھائی کے گلے لگی، چپ ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ اسے دلاسا دیتے خود بھی صوفے پر بیٹھ گیا۔ زین کے پاس آ کر حشم نے ٹھنڈی سانس بھری۔ یہ تصویریں جھوٹی ہیں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، حورین میری بہن ہے۔ کبھی اسے غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ رو رہی تھی، میں نے صرف بہن سمجھ کر اسے تسلی دی تھی۔ زین نے آگے بڑھ کر حشم کو گلے لگا لیا۔ مجھے تم پر اور حورین پر اپنے آپ سے بھی زیادہ بھروسہ ہے۔ تم دونوں کو کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہے۔ حشم کے چہرے پر سکون اتر آیا اور وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے مینیجر ایک نوجوان کے ساتھ سٹیج پر آیا۔ سر، یہ وہ لڑکا ہے جسے یہ سی ڈی دی گئی تھی چلانے کے لیے۔ لڑکا گھبرا کر بولا، مجھے صرف کہا گیا تھا یہ سی ڈی چلانی ہے، میں نہیں جانتا تھا اس میں کیا ہے، یہ مجھے ملیحہ میڈم نے دی تھی۔ سب چونک گئے۔ ملیحہ نے لڑزتی نگاہوں سے زینیا بیگم کو دیکھا، مدد مانگی، مگر زینیا بیگم بھی آگ بگولا ہو کر حورین کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، زین ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا مما۔ آج تک آپ کی وجہ سے میں نے حورین کو خود سے دور رکھا۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے ملیحہ سے منگنی پر بھی راضی ہوا، لیکن آج آپ نے اور ملیحہ نے میری بے گناہ بیوی اور معصوم بھائی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ کاش مجھ میں یہ ہمت پہلے ہی آ جاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ زین نے حورین کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے اعلان کیا، میں اب یہاں ایک لمحہ نہیں رکوں گا۔ ملیحہ اور زینیا بیگم کے آنسو بہنے لگے۔ وہ پچھتا رہی تھی مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ زین حورین کو ساتھ لے کر نکل گیا، جو آنسوؤں کے درمیان آخری بار پیچھے ہال میں موجود سب کو دیکھ رہی تھی۔ باہر آ کر زین نے سخت لہجے میں کہا، اپنا سامان پیک کرو، ہم ابھی جا رہے ہیں۔ وہ باہر نکلا تو سامنے حشم کھڑا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بے ساختہ قہقہ لگا دیا۔ حشم نے کہا، بھائی کمال کر دیا، جو کام میں 6 سال میں نہ کر سکا آپ نے 1 دن میں کر دکھایا۔ زین نے اسے گلے لگایا، شکریہ، اب حورین کو لے چلتے ہیں، اس سے پہلے مما پھر کوئی کھیل کھیلے۔ یہ لو میرے فلیٹ کی چابی، وہاں لے جاؤ اسے۔ زین نے سر ہلایا، حورین کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اس رات جب حشم نے چھپ کر رحمہ بیگم، زینیا بیگم اور ملیحہ کی باتیں سنی تو فوراً جا کر زین کو سب بتا دیا۔ اس نے زین کو پورا پلان سمجھایا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ اس رات چھت پر صرف حشم، ملیحہ اور حورین نہیں تھے، بلکہ زین بھی موجود تھا۔ وہ خاموشی سے سب دیکھ اور سن رہا تھا۔ اسے اس لمحے خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنی حورین کو اپنی محبت کا اعتراف کرتے سنا۔ وہ دل ہی دل میں مطمئن تھا کہ جو جذبے وہ برسوں سے حورین کے لیے چھپائے بیٹھا تھا، حورین بھی دل ہی دل میں وہی احساسات رکھتی ہے۔ دوسری طرف زینیا بیگم اور ملیحہ کو ذرا سا بھی گمان نہیں تھا کہ وہ خود ایک ایسے جال میں آ چکی ہیں جسے انہی کے خلاف تیار کیا گیا ہے۔ زین اور حشم کا منصوبہ اتنا بے عیب تھا کہ ایک تیر سے 4 شکار کر لیے گئے تھے۔ پہلا یہ کہ زین ہمیشہ کے لیے ملیحہ کے چنگل سے آزاد ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ زینیا بیگم اپنی ضد اور ہٹھ دھرمی پر ساری عمر پچھتاتی رہیں کہ انہوں نے اپنے ہی بیٹے کو اپنی قسم دے کر اتنے برسوں تک غلط رستے پر روکے رکھا۔ تیسرا یہ کہ سب کے سامنے زین سرخرو اور باعزت ثابت ہو، اور چوتھا یہ
کہ وہ اپنی حورین کو اپنا کر سب کو خاموش کر دے تاکہ کوئی بھی اس کے رشتے پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اسی منصوبے کی تکمیل پر وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چھت پر آئے۔ چھت کو خوابوں کی طرح سجایا گیا تھا۔ درمیان میں ایک نرم و نازک بیڈ رکھا گیا تھا جس کے گرد سفید پردے لٹک رہے تھے۔ چاروں طرف موم بتیوں کی لو ٹمٹما رہی تھی جن کی روشنی ماحول کو جادوئی بنا رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا میں خوشبو بکھری ہوئی تھی اور سارا منظر کسی خواب سا لگ رہا تھا۔ زین نے محبت بھری نگاہوں سے حورین کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، تمہیں معلوم ہے میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ ہماری شادی کی پہلی رات ہم چھت پر ہی گزاریں گے۔ تم سردی سے بچنے کے لیے میرے قریب آؤ گی تو میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر ہمیشہ کے لیے اپنی پناہ دے دوں گا۔ حورین جو سرخ ساڑی میں جگمگا رہی تھی واقعی حور و اپسرا سی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرم اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ زین مدہوش سا اس کے قریب بڑھا، اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا، پھر محبت سے اس کے لبوں کو چھو کر اپنی چاہت کا اظہار کیا۔ اس نے حورین کو باہوں میں بھرا اور آہستگی سے بیڈ تک لے آیا۔ بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے اوپر جھکتا چلا گیا۔ حورین نے آنکھیں موند لیں اور خود کو پوری طرح زین کے حوالے کر دیا۔ ختم۔